اللہ الرحمن الرحیم۔ میری چاہت سیدہ شاہ قسط نمبر 10 اینڈ 11۔ سوری، معذرت کے ساتھ 2 دن ہو گئے، میری ایپیسوڈ لیٹ آ رہی ہے، تو پلیز آپ لوگ انجوائے کریں۔ تھینک یو سو مچ، بہت معذرت کے ساتھ۔ سورج کی روشنی چھن چھن کرتی چاہت کے کمرے کے پردوں سے آتی اس کے چہرے پر پڑی تو چاہت نے کس مسا کر آنکھیں کھولیں اور ٹائم دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ جب باہر آئی تو اس کی امی اسے اٹھانے کی غرض سے کمرے میں آئیں تو چاہت شیشے کے آگے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ چاہت، چلو اچھا ہوا تم جاگ گئی، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، تمہارے بابا کو تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ عافیہ نے چاہت کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ چاہت اپنی امی کا یہ رویہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ پریشان سی لگیں اسے۔ کیا بات ہے امی، سب ٹھیک تو ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں، چاہت نے اپنی امی سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، بس تمہارے بابا نے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اب جلدی کرو، یونی بھی جانا ہے، عافیہ نے کہا تو چاہت نے ثابت میں سر ہلایا اور عافیہ کے ساتھ چل دی۔ السلام علیکم بابا، امی بتا رہی تھیں کہ آپ نے کچھ بات کرنی ہے۔ چاہت نے آتے ہی سلام کیا اور دریس صاحب سے پوچھا۔ ہاں بیٹا بیٹھو۔ انہوں نے چاہت کو دیکھا۔ چاہت کو بٹھاؤ۔ اب چاہت کو بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، وہ بیٹھ گئی۔ بیٹا تمہیں اپنے بابا پر یقین ہے نا؟ اگر میں اور تمہاری ماں تمہاری زندگی کے متعلق کوئی فیصلہ کریں تو کیا تمہیں ہمارے فیصلے میں ہمارا ساتھ دو گی؟ ادریس صاحب نے تمہید باندھی۔ عافیہ بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ یہ سب پہلی بار ہو رہا تھا، اس لیے چاہت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے بابا کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ میرے لیے ہمیشہ بہترین فیصلہ ہی لیں گے۔ آپ دونوں نے میرے لیے ہمیشہ اچھا ہی چاہا ہے، تو میں کیوں نہیں آپ دونوں کا فیصلہ مانوں گی؟ لیکن فیصلہ کس بارے میں بابا؟ چاہت نے پوچھا تو دریس صاحب بولے۔ چاہت، تمہارے لیے معظم نے اپنے بیٹے علیان کا رشتہ مانگا ہے۔ میں نے اسے جواب نہیں دیا کیونکہ میں پہلے تمہارا فیصلہ جاننا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو میں اسے انکار کر دیتا ہوں، لیکن اس نے بہت مان سے رشتہ مانگا ہے۔ ادریس نے بڑے آرام سے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ تو بہت حیران تھی، اسے منہ سے الفاظ ہی نہیں ادا ہو رہے تھے۔ اس کی دیکھ کر عافیہ بولی، تو تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ تو امی مجھے کوئی پسند نہیں ہے، لیکن ایسے کیسے؟ یہ میرا مطلب ہے میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ چاہت نے جواب دیا۔ آخر کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ عافیہ نے وجہ جاننی چاہیے۔ امی میں آپ اور بابا کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ میری شادی کے بعد آپ دونوں کا خیال کون رکھے گا؟ ویسے بھی میں ابھی پڑھ رہی ہوں۔ بیٹا بس اتنی سی بات ہے، ایک نہ ایک دن ہر کسی کو شادی کرنی پڑتی ہے، تو تمہیں بھی کرنی ہے، تو اب کیوں نہیں؟ ویسے بھی معظم کے بیٹے جیسا سلجھا ہوا لڑکا پھر نہیں ملے گا، اور پھر تمہاری شادی وہاں ہوگی تو ہم دونوں بھی پرسکون ہوں گے۔ اور جہاں تک بات ہماری ہے تو تم ہماری فکر چھوڑ دو، اور پڑھائی شادی کے بعد ہی ہوگی۔ ادریس صاحب نے اسے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ چاہت بیٹا، ماں باپ سے بڑھ کر اولاد کے لیے کوئی بھی بہتر نہیں چاہ سکتا۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہاں کر دو۔ بڑے مان سے مانگا ہے معظم نے یہ رشتہ، میرا اور اس کا مان مت توڑنا، ادریس صاحب نے التجائیہ لہجے میں کہا تو چاہت تڑپ اٹھی۔ پلیز بابا پلیز ایسی باتیں مت کریں، میں آپ کا مان ہرگز نہیں ٹوٹنے دوں گی۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ چاہت عافیہ نے استفادہ کیا۔ یہی، میں شادی کے بعد اپنی پڑھائی نہیں چھوڑوں گی، اور اگر چاہے تو اپنی ڈریم جاب بھی کروں گی۔ چاہت نے شرط بتائی تو دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ دیکھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ چاہت آپ کا مان نہیں ٹوٹنے دے گی، عافیہ خوشی سے بولیاں۔ ادریس صاحب نے مسکرا کر ثابت میں سر ہلا دیا۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ماموں۔ فاران نیچے لاؤنج میں آیا تو معظم صاحب لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہے تھے۔ اس نے آتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، برخوردار، کہاں جا رہے ہو اتنی صبح؟ معظم نے فاران کو نیک سے تیار ہاتھوں میں لیپ ٹاپ کا بیگ لیے کھڑے فاران سے پوچھا۔ ماموں میں وہ آفس جا رہا ہوں، آج جلدی جانا ہے آفس، کچھ ضروری کام نپٹانے کے، مجھے کل پرتگال کے لیے نکلنا ہے، وہاں اپنے بزنس کا سیٹ اپ کرنا ہے، تو مجھے شاید آنے میں 2-3 ہفتے لگ جائیں۔ فاران نے معظم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم اپنے بزنس کو پھیلا رہے ہو۔ اب ماشاءاللہ تمہارا بزنس بھی بہت کامیاب ہو گیا، تو ہمیں تمہاری شادی کی بریانی کب نصیب ہوگی؟ معظم صاحب نے شریر سے ہو گئے تو فاران ہنس دیا پڑا۔ بہت جلد، آپ میری شادی کی بریانی بھی بہت جلد کھائیں گے، بس میرا بزنس ایک بار سیٹ ہو جائے۔ فاران نے شادی کا ذکر کیا تو اس کے سامنے چاہت کا عکس لہرایا
تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، او ہو فاران، تم تو بہت تیز نکلے، لگتا ہے کوئی پسند آ گیا ہے، ویسے کون ہے ہماری ہونے والی بہو؟ ہاں، معظم صاحب اسے چھیڑتے ہوئے بولے تو فاران مسکراتے ہوئے گردن سہلانے لگا۔ ماموں، وہ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا شائستہ وہاں آ گئی اور بولی، ارے فاران، تم کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ معظم، تم بھی چلو، ناشتہ کر لو۔ نہیں امی، ابھی امپورٹنٹ میٹنگ ہے آفس میں، بہت بیزی ہوں گا ابھی میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ معظم ڈائننگ ٹیبل کی طرف جا ہی رہے تھے کہ ان کا فون بجا۔ اسکرین پر ادریس صاحب کا نام شو ہو رہا تھا۔ معظم نے بغیر کسی دیر کو فون اٹھا لیا تو ادریس صاحب نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے جواب دیا۔ معظم، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، چاہت مان گئی اس رشتے کے لیے۔ ادریس صاحب نے خوشی سے انہیں بتایا۔ واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس سے بڑی خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو پھر آج شام میں آپا اور لاریب آ رہے ہیں، میں اور آپا اور لاریب آ رہے ہیں تمہارے گھر مٹھائی لے کر۔ معظم کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ٹھیک ہے، پھر شام میں کو ملتے ہیں، ادریس بولے۔ تو ٹھیک ہے پھر، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون رکھ دیا۔ کیا ہوا معظم، بڑے خوش لگ رہے ہو؟ ان کی خوشی سے دھمکتا چہرہ دیکھ کر شائستہ بولی۔ آپا، وہ لاریب بھی وہاں آن پہنچی تو انہوں نے بھی پوچھا، آپ دونوں کو پتہ ہے میں نے کل آلیان کے لیے چاہت کا ہاتھ مانگا تھا ادریس سے، تو ابھی ادریس کی کال تھی، چاہت مان گئی ہے اور آج شام ہم تینوں باضابطہ طور پر رشتہ پکا کرنے جا رہے ہیں۔ میں تو سوچ رہا ہوں واپس جانے سے پہلے ہی آلیان کی شادی کروا دیں تاکہ ہماری بیٹی ہمارے ساتھ جائے۔ ارے معظم، تم بات بھی کر لی؟ چلو اچھا ہوا چاہت نے ہاں کر دی۔ شائستہ واقعی بہت خوش تھیں، لیکن معظم کو لاریب کچھ پریشان لگیں۔ کیا ہوا لاریب، آپ کو خوشی نہیں ہوئی یہ سن کر؟ ارے نہیں، میں تو بہت خوش ہوں، لیکن ہم ابھی آلیان کو بتایا بھی نہیں ہے، اسے ہم منائیں گے کیسے شادی کے لیے اگر اس نے انکار کر دیا؟ لاریب پریشانی سے بولی۔ آپ اس فکر مت کریں، آلیان یہ شادی ضرور کرے گا اور یہ آج ہی آلیان کو پاکستان بلا رہا ہوں۔ معظم صاحب پر اعتماد لہجے میں بولے۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ آلیان اس وقت گھر میں موجود لیپ ٹاپ پر ہاسپٹل کا کچھ کام کر رہا تھا۔ اچانک اس کے موبائل کا بجا تو اسکرین پر بابا کالنگ شو ہو رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر فون کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ہم تو الحمدللہ ٹھیک ہیں، تم اور عفان کیسے ہو؟ عفان کے ایگزامز ختم ہو گئے، کل کال آئی تھی اس لیے بتا رہا تھا۔ معظم، لاریب اور شائستہ اس وقت چاہت کے گھر جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے آلیان کو کال کی۔ ڈیڈ، ہم دونوں تو بالکل ٹھیک ہیں۔ جہاں تک بات عفان کی، ڈیڈ بس ایگزام ختم ہونے کی دیر تھی، بس نکل جاتا اپنی محبوبہ کو لے کر۔ آلیان عفان کی فٹ بال کو اس کی محبوبہ کہتا تھا۔ آلیان نے یہ بات منہ بنا کے کہی تو معظم کہکا لگا کے ہنس پڑے۔ ویسے ڈیڈ، آپ اور موم کب آ رہے ہیں واپس؟ آلیان نے لاپرواہی سے پوچھا۔ اسی متعلق تم سے بات کرنی تھی۔ آلیان، ہاں بولیے نا ڈیڈ۔ آلیان، ہم لوگ مزید 2 ہفتے رک رہے ہیں یہاں پاکستان میں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اور عفان بھی پاکستان آ جاؤ کچھ دن۔ مجھے تم سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے جو فون پر نہیں ہو سکتی، اسی لیے کل پہلی فلائٹ سے آ جاؤ تم دونوں پاکستان۔ معظم صاحب باروب انداز میں بولے تھے۔ پر ڈیڈ، اچانک ہاسپٹل کا کیا، اور اتنی جلدی ہم کیسے تیاری کریں گے؟ یہ بہت مشکل ہے ڈیڈ، آلیان نے معظم سے کہا تو وہ بولے، وہ مجھے کچھ نہیں پتہ، تم لوگ مجھے کل یہاں چاہیے ہو، اور ہاں، ہاسپٹل کے بارے میں ٹینشن مت لو، میں نے ضامن سے بات کر لی ہے، وہ سنبھال لے گا، تو کل لاہور میں ملتے ہیں۔ معظم صاحب اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اپنا فیصلہ سنا چکے تھے۔ آلیان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسی کیا بات تھی کہ اس کے ڈیڈ نے اتنا ارجنٹ انہیں پاکستان بلا رہے تھے۔ اس نے بے دلی سے کل صبح 10 بجے کی فلائٹ ٹکٹ بک کی اور عفان کو پاکستان جانے کے بارے میں بتایا تو جیسے پر ہی لگ گئے۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھا پاکستان جانے کے لیے۔ آلیان اپنے روم میں جا کر پیکنگ کرنے لگا اور اسے اس کا دماغ کچھ غلط ہونے کی گھنٹی دے رہا تھا۔ وہ بہت بے چین تھا۔ وہ لوگ ادریس صاحب کے گھر پہنچ چکے تھے۔ آلیان اور ادریس نے مل کر انہیں خوش آمدید عافیہ اور ادریس نے مل کر انہیں خوش آمدید کہا، اور سب اس وقت ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے کہ لاریب نے کہا، میں ہماری بیٹی کہاں ہے ادریس بھائی، ذرا اسے بلوا دیجیے۔ ادریس نے عافیہ کو اشارہ کیا تو وہ چاہت کو لے کے آئیں۔ لاریب نے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ان کے پاس جا کر بیٹھی۔ بیٹا، بہت شکریہ ہاں کہنے کے لیے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر چاہت کے ہاتھ میں پہنا دی۔ آنٹی، اس کی کیا ضرورت ہے؟
चाहत झिझकते हुए बोली, आंटी अंकल मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। चाहत ने कहा तो मौज़म बोले, हाँ हाँ बेटा बोलो। अंकल आंटी मैं शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। तो बेटा हमें क्या एतराज़ होगा, तुम हमारी बेटी हो, हम भी चाहते हैं कि तुम अपने ख्वाब पूरे करो और मैं तुम्हारा एडमिशन लॉस एंजल्स की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में करवाऊँगा। मौज़म चाहत के सर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा तुम्हें शादी के बाद हमारे साथ यूएसए जाने में कोई एतराज़ तो नहीं है ना? लारैब ने चाहत से पूछा तो चाहत ने आंसू भरी आंखें उठाकर अदरीस साहब को देखा, जिन्होंने बोलने का इशारा दिया। लेकिन वो वाकई अपनी मम्मी पापा को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करती, वो अपने बाबा का मान नहीं तोड़ना चाहती थी। इसलिए बोली, नहीं आंटी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये कहकर चाहत अंदर रूम में चली गई और दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रो दी। ये वक़्त हर लड़की पर मुश्किल होता है जब इसे अपने वालिदैन को छोड़कर किसी दूसरे के घर जाना पड़ता है। अदरीस मैं चाहता हूँ ये शादी जल्द हो जाए, क्योंकि हम इस दफ़ा अकेले यूएसए नहीं जाना चाहते, हम चाहत को साथ लेके जाना चाहते हैं। मौज़म बोले, लेकिन मौज़म इतनी जल्दी? अदरीस साहब का चाहत का इतनी जल्दी दूर जाने का सोचकर ही उदास हो गए थे, लेकिन क्या करते। दुनिया का दस्तूर बेटियों का एक ना एक दिन अपने 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 माँ बाप का घर छोड़ना होता है, लेकिन कुछ नहीं अदरीस, हम यहाँ सिर्फ 2 हफ्ते के लिए हैं। तब तक मैं चाहता हूँ सादगी से ही सही लेकिन शादी हो जाए। तब तक हम चाहत के ज़रूरी पेपर भी अर्जेंट बनवा लेंगे और हम अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएं। देखो मना मत करना। मौज़म ने इन्हें असल बात से आगाह किया, पर इतनी जल्दी इतनी तैयारियां कैसे होंगी? अदरीस साहब परेशानी से बोले, हाँ भाई साहब ये ठीक बोल रहे हैं। आफिया इसकी ताकीद करते हुए बोली, अदरीस आफिया तुम तैयारियों की टेंशन मत लो, शादी हमारे घर से होगी। वैसे भी ये लोग कुछ वक़्त के लिए यहाँ पाकिस्तान हैं। शाइस्ता ने भी इनका साथ दिया। आफिया और अदरीस ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हाँ में इशारा किया। तो फिर ठीक है, अगले जुमे को निकाह होगा, साथ ही रुखसती। किसी को कोई एतराज़ तो नहीं? मौज़म साहब ने कहा। तो अदरीस साहब ने कहा ठीक है, तो अगले जुमे को निकाह होगा। अदरीस साहब बोले। सब मुस्कुरा दिए। चाहत इस वक्त ड्राइंग रूम की खिड़की से लग के खड़ी थी। इतनी जल्दी निकाह और रुखसती का सुन के मज़ीद उदास हो गई थी। इसके दिमाग में बारहा ये ख्याल आ रहा था कि इसे इतने जल्दी इस घर को अपनी मम्मी पापा को छोड़कर जाना होगा। और बोझल कदमों से अपने रूम में आ गई। ड्राइंग रूम में सब बैठे आगे शादी को प्लान कर रहे थे। मेरी चाहत, सैयदा शाह, 11 एपिसोड। मौज़म मेरे पास बहुत कम वक़्त है और काम बहुत ज़्यादा है। मैं कल ही सानिया को फ़ोन करके ये खुशखबरी दूंगी कि इसकी बेस्ट फ्रेंड इसकी आलियान भाई की दुल्हन बनने वाली है। वो कितना खुश होगी ना। शाइस्ता खुश होते हुए बोली। शाइस्ता और मौज़म और लारैब अभी अभी अदरीस साहब के घर से सारे मामला तय करके आए थे। हाँ अपा आप सही कह रही हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन इंशाल्लाह सब मैनेज हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। और फरहान भी तो है ना, सब हो जाएगा। मौज़म शाइस्ता से मुखातिब हुए। वो तो सब ठीक है मौज़म, लेकिन फरहान नहीं होगा, वो अभी तक नहीं आया और शायद इसने तुम्हें बताया होगा कि इसे कल सुबह 4 बजे पुर्तगाल की फ़्लाइट है। अगर तुम कहो तो मैं इसे रोक लूँ। अरे नहीं आपा, इसे जाने दीजिए। फरहान ने इस बिज़नेस के सेटअप के लिए बहुत मेहनत की है। मैं तो कहता हूँ इसे कुछ मत बताइए, वरना वो नहीं जाएगा। इससे बिज़नेस में बहुत नुकसान होगा। जब वो वापस आएगा तो फिर इसे कुछ ना कुछ समझा देंगे। मौज़म ने सूरत हाल को मद्देनज़र रख के बात की। हाँ मौज़म तुम ठीक कह रहे हो। शाइस्ता ने भी इनकी तायीद की। सब कमरों में चले गए। लारा मौज़म को कुछ खोई खोई सी लगी तो मौज़म साहब ने इनसे पूछा, क्या बात है बेगम, कब से देख रहा हूँ आप खोई खोई सी लग रही हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, आपके बेटे का निकाह तय हो गया और आप यहाँ मुंह लटका कर बैठी हैं। आखिरी बात उन्होंने शरारत से कही। लारैब भी मुस्कुरा कर बोली, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी भी साथी आने वाली है, लेकिन वो साथी तब आएगी जब आलियान मानेगा। मुझे तो बहुत टेंशन है। हमने आलियान के निकाह की तारीख भी तय कर दी, लेकिन आलिया ने इनकार कर दिया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। अदरीस भाई, आफिया भाभी और चाहत को वो शदीद परेशानी में थी। जब आलियान को इनके निकाह के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। आप फिक्र मत करें बेगम, आलियान ये शादी ज़रूर करेगा। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए कि इसे मनाना कैसे है। मौज़म साहब पुरस्रार मुस्कुराए। लारैब समझ गई कि अब वो आलियान को शादी के लिए राज़ी करके ही रहेंगे। अम्मी बाबा इतनी जल्दी मैं आप लोगों के बगैर कैसे रहूँगी, मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। चाहत अपनी अम्मी की गोद में सर रख के लेटी आंसू बहा रही थी और बेड के सामने कुर्सी पर अदरीस साहब बैठे थे। वो और आफिया भी बहुत उदास से, इकलौती बेटी लाडली बेटी थी। वो चाहत के लिए खुश भी थे और बैवक्त इनके जाने के से उदास भी थे। बेटा एक ना एक दिन हर लड़की को
اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑنا ہوتا ہے اور دوسرے گھر جانا ہوتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ورنہ کوئی باپ اپنی بیٹی کا بال بھی کسی دوسرے کو نہ دے۔ ادریس صاحب اسے سمجھانے لگے، ہاں بیٹا اب ایسے اداس مت ہو، اللہ کرے تمہارے نصیب میں ڈھیروں ساری خوشیاں ہوں۔ عافیہ چاہت کے بالوں میں انگلی چلاتی ہوئی اس کے نصیب کے بارے میں دعا کی تو سب نے آمین کہا۔ چلو بیٹا اب سو جاؤ، صبح جلدی بھی تو اٹھنا ہے نا، کتنے سارے کام ہیں۔ عافیہ نے مسکراتے ہوئے چاہت سے کہا، جس نے اصابت میں سر ہلایا اور اپنا سر امی کی گود سے نکال تکیے پر رکھا۔ پھر عافیہ نے اسے اس پر کمفرٹیبل درست کیا۔ ادریس صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور لائٹ آف کرتے دونوں روم سے نکل گئے۔ پیچھے چاہت جلد ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی، اس بات سے انجان کہ اس کے نصیب اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والے ہیں۔ اس بات سے تو عالیان بھی انجان تھا۔ فاران رات کو جب گھر آیا تو وہ اس قدر تھکا تھا سیدھا کمرے میں جا کے سو گیا۔ اسے صبح جلدی نکلنا تھا۔ وہ صبح 3:30 بجے اپنی امی کے کمرے میں آیا جو کہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھی تھیں۔ اس نے ان سے اجازت لی اور اس کے لیے نکل گیا، اس بات سے انجان کہ جس کو وہ اپنا مقدر بنانا چاہتا تھا وہ تو کسی اور کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ فاران کا یہ ٹرپ اس کا سب کچھ چھین لے گا، اس کا پیار، اس کی محبت، سب کچھ۔ وٹ ڈیڈ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائے بغیر آپ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ عالیان اور عفان لاہور پہنچ چکے تھے، انہیں معظم نے پک کیا تھا ایئرپورٹ سے۔ عفان تو جیسے خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا، اتنے عرصے بعد پاکستان آنے کی خوشی ہی الگ تھی۔ گھر پہنچنے کے تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد عالیان کو اس کے ڈیڈ نے اپنے روم میں بلوایا۔ جی ڈیڈ، آپ نے بلوایا مجھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مجھ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے؟ عالیان نے روم میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ ہاں عالیان آؤ، میں نے تمہیں اس لیے اتنا ارجنٹ پاکستان بلایا کیونکہ میں نے تمہارا اگلے جمعے کو نکاح طے کر دیا اپنے دوست کی بیٹی کے ساتھ۔ معظم نے بڑے سکون سے عالیان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ عالیان تو شوق میں چلا گیا، اسے یہ امید نہیں تھی کہ وہ سوچ رہا تھا کہ کچھ وقت لینے کے بعد موم ڈیڈ میڈی سے شادی کے لیے مان جائیں گے، لیکن انہوں نے تو لڑکی بھی ڈھونڈ لی اور اس سے نکاح بھی طے کر دیا۔ وٹ ڈیڈ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے سکتے ہیں؟ مجھے بتائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اس کا دماغ سائیں کر رہا تھا۔ عالیان، تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اپنے باپ کے فیصلے پر سوال اٹھانے لگ گئے ہو، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ معظم صاحب گھرائے تھے۔ نہیں ڈیڈ، میں سوال نہیں کر رہا، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے بتا دیتے، کم سے کم موم آپ تو مجھے بتا دیتی۔ عالیان لاریب سے شکوہ کرنے لگا تو جو وہاں کھڑی اپنے باپ بیٹے کی بحث سن رہی تھیں اور انہیں معلوم تھا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی عالیان گھٹنے ٹیک دے گا کیونکہ وہ اپنے ڈیڈ کی بات ٹالتا نہیں تھا۔ ڈیڈ، میں میڈی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پلیز۔ عالیان اس بار درخواست کر رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے عالیان، تم شادی کر لو اس میڈی سے۔ معظم کی بات پر لاریب نے انہیں حیرت سے دیکھا اور بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور چاہت کا کیا جس کا ہم عالیان سے اگلے جمعے کو نکاح طے کر کے آئیں گے؟ ہاں بیگم، ٹھیک کہہ رہا ہوں، کر لے شادی، لیکن ہم سے سارے رشتے ناطے توڑ کر۔ معظم صاحب نے پینترا بدلا۔ ڈیڈ، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے لیے میرا سب کچھ آپ ہی ہیں، میں ایسے کیسے آپ سے رشتہ توڑ سکتا ہوں؟ عالیان تڑپ اٹھا تھا۔ تو پھر اگر واقعی تمہاری زندگی میں ہماری کوئی ویلیو ہے تو شادی کے لیے ہاں کر دو، میں نے نکاح کی تاریخ بھی رکھ دی ہے۔ اپنے باپ کو سب کے سامنے بے عزت مت کرنا، میں تم سے درخواست کرتا ہوں، معظم نے کہا۔ تو عالیان سوچ میں پڑ گیا۔ وعدہ کرو عالیان، اپنے موم ڈیڈ کے لیے تم یہ شادی کرو بھی اور اسے نبھاؤ گے بھی۔ معظم نے عالیان کی دکھتی رکھ پر پاؤں رکھ دیا تھا اور جانتے تھے کہ عالیان کی زندگی میں ان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اگر عالیان کو منانا ہے تو اسے تھوڑا ایموشنل بلیک میل کرنا پڑے گا، جس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ عالیان نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، ڈیڈ، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے لیے یہ شادی کروں گا، یہ ہوئی نا میرے بیٹے والی بات۔ یہ کہہ کر معظم نے اسے گلے لگایا۔ لاریب بھی اس کے سر کی بلائیں لینے لگی۔ عالیان کے ہاں کے بعد شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ عفان تو ناچ ناچ کے پاگل ہو چکا تھے، آخر کو اس کے اکلوتے بھائی کی شادی تھی۔ ضامن کو جب پتہ چلا تو وہ بھی خوشی کے مارے بھنگڑے ڈالنے لگا اور فوراً کچھ دن کی چھٹی پر پاکستان پہنچ گیا۔ عالیان بہت پریشان تھا کہ میڈی کو کیا جواب دے گا۔ ضامن کو اس کی پریشانی بری تو لگ رہی تھی لیکن وہ خوش بھی تھا کہ اس چڑیل میڈی سے عالیان کی اب جان چھوٹ جائے گی۔ ثانیہ بھی بہت خوش تھی، کیوں نہ ہوتی، آخر ان کی بیسٹی اس کے فیورٹ بھائی کی بیوی جو بننے جا رہی تھی۔ اس کا تو چاہت سے ڈبل رشتہ تھا، ایک دوستوں کا اور دوسرا نند کا۔ چاہت نے ثانیہ کی مدد سے ساری شاپنگ کی۔ چاہت بار بار امی بابا کو چھوڑنے کے دکھ سے اداس ہو جاتی لیکن ثانیہ اسی کے پاس موجود تھی۔ کنٹینیو جاری